کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے۔ ایمان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا۔ میرے دیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے، کہاں ہیں تم لوگ آج؟ کہاں ہیں تم لوگ آج؟ تمہارے چہرے نظر نہیں آتے؟ جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، گنگا جمنی تہذیب کی، آج کہاں ہیں تم لوگ؟ نظر نہیں آتے۔ یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا کہ میرے اس تقریر کے بعد تبصرے تنقید شروع ہو جائے گی۔ مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے، کہاں ہیں تم لوگ آج؟ کہاں ہیں تم لوگ آج؟ تمہارے چہرے نظر نہیں آتے؟ جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، گنگا جمنی تہذیب کی، آج کہاں ہیں تم لوگ؟ نظر نہیں آتے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا، جو مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے مہاراشٹرا میں جو ہم کو کامیابیاں ملی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پردیش میں آج 100 سال سے پرانا جامعۃ الاشرفیہ مدرسے میں 50 سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولش کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہاں عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے، کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کا ہے، ایک بیان تک نہیں دیتا۔ پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامعۃ الاشرفیہ مشہور ترین ہے، مگر کوئی بیان نہیں۔ کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران قرآن کریم کے پاروں کو مٹی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے۔ یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ ایجنٹ؟ کہاں گئے وہ بروکر جو چودھری بن کر مسلمانوں کی عورتوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو؟ کہاں ہے تم آج؟ آج نہیں بول سکتے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ گھر کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے، تو کم سے کم مجلس اتحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ، تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں۔ اس بات کو بھارت کے اقلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراغ پا ہوں گے، بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کیونکہ تم نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا۔ اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی، تم کو زمین پر کیا ہو رہا نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، کوئی ایسا دن نہیں جاتا۔ جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ پتھر پھینک رہے تھے، ان کے گھر کو توڑ دیا جائے۔ دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں۔ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مجلس کے اراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر دعوے کرتے ہیں قوم قوم قوم۔ کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا۔ کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت حکومت کو بدل دوں گا نہیں، آپ کو سیاست کرنا ہے۔
سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو، نہیں، یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں، کم عقل سمجھ رہے ہیں. مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ دیکھو کہ تلنگانہ میں ہو، مہاراشٹر میں ہو یا پھر بہار میں ہو، جہاں پر مجلس کے اراکین اسمبلی ہیں، ہمارا کام، ہمارا احتجاج، ہماری وابستگی، ہماری محنت، ہمارا اخلاص آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو ان دوسری جماعت کے اراکین سے، منہ تک نہیں کھولتے، منہ تک نہیں کھولتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ مدھیہ پردیش میں ہوا، راجستھان میں ہوا، بلکہ راجستھان میں تو ایک ویڈیو سامنے آیا کہ جودھ پور میں حضرت پولیس کہ ایک کانسٹیبل صاحب ایک پٹی اپنے سر کو باندھ لیتے ہیں، اس میں لال رنگ ہے، اور بتاتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا. اس کے بعد ماشاءاللہ سے حملہ کر دیتے ہیں ٹوپی والوں پر. کیا پولیس ہے اشوک گہلوٹ کی حکومت میں کہ عید بھی ہم خوشی سے نہیں منا سکتے؟ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیوں نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں تھی؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. ہم یہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اتراکھنڈ جلال پور میں کیا ہوا. کھیتوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ڈر کے اپنے گاؤں کو نہیں جا رہے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تم سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں صبر کرو. صبر کرنا، ہمت کو پست ہونے نہیں دینا، اور ڈٹ جانا اپنے کام کے سلسلے اور کمر بستہ ہونا، یہ معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں اب بی جے پی ایک نیا شوشہ شروع کر دی کہ یونیفارم سول کوڈ ہم لے کر آئیں گے. میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں سول کوڈ یو سی سی کیا جب آئین اور سمویدھان بن رہا تھا قانون ساز اسمبلی میں، جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، کیا بابا صاحب امبیڈکر نے نہیں کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ رضاکارانہ ہونا چاہیے، لازمی نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں؟ مگر بی جے پی بولیں گے نہیں، یو سی سی کا امپلیمنٹیشن ہونا. اچھا جو ہندو میرج ایکٹ جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا، اس میں اب تبدیلی پیدا کریں گے. بھارت میں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت ٹیکس میں آپ کو ریبیٹ ملتا ہے. کس کو نہیں ملتا؟ مسلمان کو، عیسائی کو، جو شادی نہیں کیا اور جس کو اولاد نہیں. کتنا ٹیکس کا ریبیٹ ملا؟ 3604 کروڑ کا. میرے کو بھی دو آپ کیوں روک رہے ہم کو؟ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن نہیں، رائٹ ٹو ایکوالٹی کا؟ اچھا ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر، قبائلیوں پر لاگو نہیں کر سکتے؟ کیا کریں گے اس کا آپ؟ اور پھر نہیں صرف مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کو نہیں، انہوں 2 شادی کرتے، 3 شادی کرتے، 4 شادی کرتے، بچے اتنے پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے، میجورٹی ہو جائیں گے. میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں. آج ہی آیا کہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5 کی رپورٹ ہے کہ ٹی ایف آر گر چکا ہے، یعنی آبادی گر رہی ہے، آبادی گر رہی ہے. اب 2 بچوں کا قانون بنائے تو دیش کا نقصان ہے، دیش کا نقصان ہے. اب اس پر کیا بولیں گے نریندر مودی، امیت شاہ، آر ایس ایس، سنگھ پریوار کے لوگ؟ بہت پیدا کر رہے. ارے کہاں پیدا کر رہے؟ آپ ہی کی رپورٹ ہے گر گیا. ٹی ایف آر گر چکا ہے. کہاں ٹی ایف آر بڑھ کے ہے؟ وہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس میں ہے، تھوڑا بہار میں ہے،
وہ بہار میں ہے تو خالی اختر الایمان شاہ نواز کی وجہ سے نہیں ہے، سب کی وجہ سے ہے، سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اکیلے اختر الایمان، انظر نعیمی، عادل کا ابھی شادی ہوئی عادل کی، ان کا تو ابھی کچھ آمد ہی نہیں ہوئی ہے، ہوں گی انشاءاللہ، اللہ نیک صالح اولاد دے. مگر پاپولیشن TFR گر چکا ہے، یہ آپ کی رپورٹ ہے نہیں مسلمان. اب اگر کوئی بولا آپ کے سامنے تو بولنا یہ TFR کیا ہے، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5. دیکھو سناٹا طاری ہو جائیں گا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اب دوسروں سے منہ لگا لیتے، ہمارے سے منہ نہیں لگتے. ان کو معلوم یہاں پہ آئے تو جواب مل جاتا ان کو دلائل کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یونیفارم سول کوڈ میں ایک اور بات یہ بولتے کہ آپ کیسا دو شادیاں کرتے. آج سے میرے خیال سے 1976 میں یا کبھی ایک سروے آیا تھا سینسس کا، سب سے زیادہ 2 شادیاں کرنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے، اس کے بعد مسلمان تھوڑا پیچھے تھے، اس کے بعد نہیں ہوا. ابھی بھی ہم بول رہے کرا لو سینسس، آپ اب کرائیں گے نا 2022 کا، کرا لو آپ، پوچھ لو کس کے پاس 2 بیویاں ہیں، پوچھ لو آپ. مگر نہیں، آپ 2 کیسا کریں گے، 3 کیسا کریں گے، 4 کیسا کریں گے. میرے دوست، یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں ہم حصہ لے رہے تھے. کیا تم بھول گئے اس وعدے کو؟ اچھا، پھر آپ جو بولتے نا یہ لوگ شادی کا، آپ کو معلوم کہ نارتھ ایسٹ میں قبائل علاقے ہیں، ان کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن دیا گیا، اور وہاں پر وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں، 2 شوہر 3 شوہر رکھتی ہیں. آپ ختم کریں گے اس کو؟ پیارے، اس کو ختم کریں گے آپ؟ اور قبائلی لوگوں میں طلاق کیسے ہوتی ہے؟ ایک دوسرے پہ چھوٹا پتھر پھینک لیتے، طلاق ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو ختم کریں گے. گوا میں اگر کسی ہندو کو، ہمارے ہندو بھائی کو شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی اور بیوی کی عمر 25 اور 30 سال کی ہوگی تو دوسری شادی کر سکتا انہیں. اس کو بدلیں گے آپ گوا کے قانون کو؟ یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ ہماری نفرت میں یہ سب کر لیں گے. مگر یاد رکھیے، مسلمانوں کو اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہمارے ملک کی آئین سمویدھان میں آرٹیکل 29 کے تحت، آرٹیکل 29 ڈائریکٹو پرنسپل کانسٹیٹیوشن کی پارٹ 4 کے اوپر غالب ہوتا ہے. میرا کلچر، میرا حجاب، میری نماز، میری داڑھی، میری شادی، میرا طلاق آرٹیکل 29 کا حصہ ہے. اور پھر سمویدھان کے آئین کے پارٹ 4 میں کیا کہا گیا کہ دولت پورے ملک میں برابر بانٹی جائے، برابر بانٹی جائے. آپ کو معلوم کہ بھارت میں جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے، ہمارے ملک کی دولت 45% ملک کی دولت 10% لوگوں کے پاس ہے. کیا وہ ڈائریکٹو پرنسپل کا خلاف نہیں جا رہا؟ اور پھر جو نچلے 5%، مانے جو 50% نیچے ہیں آبادی کا، ان کے پاس صرف ملک کی 6% کی دولت ہے. اب آپ بتاؤ، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے؟ شراب پر پابندی عائد کر دو، ڈائریکٹو پرنسپل بول رہا بند کرو شراب، کتے کا پیشاب بند کرو. نہیں بند کریں گے آپ، کیونکہ شام میں 6 بجے کی آپ کو ٹون ہونا ہے. اس کے بعد ٹون ہو کے آپ عورتوں کو ماریں گے، پی کے ٹکر مار کے لوگوں کو زخمی کریں گے، مار دیں گے. لگاؤ شراب پہ پابندی. تو بولیں گے ہاں شراب پہ پابندی بنائیں تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی پیسوں کی فکر ہے، میری تہذیب کی فکر نہیں ہے. جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے شراب سے، وہ تو معاشرے کی برائیاں ہیں، جڑ ہے. لوگ پی کے قتل کرتے، لوگ پی کے مارتے خواتین کو، مہیلاؤں کو، اس پہ نہیں کرتے آپ. ڈائریکٹو پرنسپل کہتا ہے نوکریاں ملنی چاہیے.
कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? 7% के करीब भारत में 6.5-7% अनएम्प्लॉयमेंट है। 130 करोड़ के मुल्क में अगर 6.5-7% लोग बेरोजगार है तो कौन सा काम किया आपने अब तक? तो मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं हो रही, गाय के नाम पर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका यूसीसी का मामला। और चौथी बात यह है कि छठी बात यह है कि आपसे, बल्कि जहां तक मेरी आवाज अल्लाह के फजलो करम से पहुंचेगी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ, कैमरे लगाओ, ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा। और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए, इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते आप, ये काम हमको करना है। खुदा के लिए मेरी इस बात को समझिए आप। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी, अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना रास्ता तलाश करेंगे। मुझे यकीन है नौजवानों के जो बाशऊर हैं, बासलाहियत हैं, बाअमल हैं और उनमें सोचने और समझने का सलीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखिए। और फिर उसके बाद मैं जब कोरोना आया, पहली वेव और दूसरी वेव, तो कोरोना के वक्त मैं कह रहा था कि मोदी सरकार जिम्मेदार है, कोई यकीन नहीं करते थे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 30 लाख लोग मरे हैं कोविड में, बल्कि WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। अच्छा, वो WHO का जो चीफ है, वो अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाजू बैठकर खूब मुस्कुराकर बात कर रहा था, मोदी जी भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद रिपोर्ट ला ली, बोला कि 40 लाख लोग कोरोना में मरे।
اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نریندر مودی کی حکومت پہلے دوسری ویو سے 6-8 مہینے پہلے جیسا امریکہ، جاپان اور برطانیہ نے اپنے عوام کے لیے ویکسین کا آرڈر دیا، ویکسین کا آرڈر ہی نہیں دیے. کہ جنوری 2021 میں بی جے پی نے نریندر مودی کو مبارکباد نہیں دی اور کہا کہ ہم آسٹریلیا کو کرکٹ میں ہرا دیا، اور مودی نے کووڈ کو ہرا دیا. تو کووڈ نے کہا پیارے کرکٹ میں ہرا سکتے، میں پھر آ گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں 2 دن پہلے عید کے دوسرے دن، بلکہ ہم شہر سے آگے سرو نگر میں، میرے خیال سے ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں بھی نہیں آتا وہ ایسے ہوئے، ایل بی نگر میں، ایل بی نگر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آتا کوئی بول. مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو ایسی؟ ہر آدمی شروع ہو گیا، ہم کیا تمہارے بھائی جان دولے بھائی ہیں؟ کیا اویسی کیا کر رہے؟ کیوں نہیں بولے اویسی اب تک؟ پوچھو ان کو کیا ہو رہا ہے. یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، مودی نہیں بولیں گے؟ آپ کے ڈیڈی ابا نہیں بولیں گے کچھ بھی؟ جہانگیر پوری کے بارے میں مودی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر؟ سیندھوا میں 13 مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ کھرگون میں 22 مسلمان گھروں کو اور جھوپڑیوں کو ڈیمالش کر دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ گجرات کھمباٹ میں گوداموں کو توڑ دیا گیا، دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے؟ مگر اویسی بولنا میں وزیر اعظم ہوں. مگر نہیں، وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے، ہر چیز ہمارے پاس. انہوں کیا بولے، انہوں کیوں نہیں بولے، انہوں کیوں نہیں اٹھے، انہوں کیوں نہیں بیٹھے. مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں وہ بولتے نہیں، اویسی کو ووٹ مت دو، گورنمنٹ کو بدلنا ہے. بولو نا، آپ بھی بولو نا. نہیں بولیں گے. حد تو یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں ایک اپاہج ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا پتھر پھینکا؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا آدمی پتھر پھینک سکتا؟ ماشاءاللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا. کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پوچھیں گا نہیں، ارے کیسے کر سکتا ہے بھائی نے؟ نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے، بالکل نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے 2 مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. سمجھے نا بات کو، آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو. نہیں تو یہاں پر بھی چرپور بہت شروع ہو جائیں گے. انہیں شروع کر دیے، دیکھو انہوں، یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیا گنڈوں میں حال ہو گیا میرا. تو مسلمانوں میں نکاح 2 مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ ایکٹ ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ. ہندو میرج ایکٹ میں 2 ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی، چاہے اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی. تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے. اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو آپ، جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے
وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا، اب تو میرا حساب کر، آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، میں پسند نہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم، مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے۔ شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی کو نکاح بولتے، مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں۔ ظلم ہے، یہ یاد رکھو، ڈرو اللہ سے۔ قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا۔ پڑھو جا کر آپ، حدیث شریف پڑھو آپ۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے، اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو ایک بچہ تھا، اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی، دوسرے آدمی سے شادی کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے، تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا، اس کو ختم کر دیتے۔ وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر عام ہو گئی، شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا، انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا۔ تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا۔ یہ قتل کا معاملہ ہے، یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں۔ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو۔ اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا، مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر۔ اس کو آنر کلنگ بولتے۔ اب اس کا اور ایک رخ ہے، یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے، کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے۔ ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا، اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کنڈیم کیا، کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا۔ اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے، آصف کا قصہ ہے، وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری، ہاں اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری، مدھیہ پردیش میں۔ ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے۔ آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا، جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے، اس کی دکان کو توڑ دیے۔ کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو، آپ اس بچے کا اس نے شادی کی، اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے، اور آج بھی کھڑے مظلوم کے ساتھ، کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کیا نا، اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گلپوشی کی۔ رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد، تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قتل
کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3 4-4 گولیاں چلائی گئیں, 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی, آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ, کیا کر رہے صاحب آپ, خاموش بیٹھیں گے, کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں, وہ راستہ میرا نہیں ہے, میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا, قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ اگر ہر کوئی قتل کریں گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو ہی بولنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور میں کب بولوں گا, کیا بولوں گا, کس وقت بولوں گا, وہ میں طے کروں گا, تم نہیں طے کر سکتے, یاد رکھو. وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے. لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاءاللہ. عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے, جو دیکھو نہیں بولے, موڈی کو پوچھو نا. ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا پتھر پھینکنے کا, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا, مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا, جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا, کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا, قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے, یہ نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے, ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے, نہ کبھی ٹھہریں گے. میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا, فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ اسپیشل کورٹ بنائیں گے. بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو. آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا, میرے کو ایسا بولا, میرے منہ کو ایسا کرا, نہیں بھائی یاد رکھو, اگر ایک بار آگ لگے گی نا, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی, وہاں سے آگ شروع ہو کے تمہارے گھر تک آ جائیں گے. اور پھر جو لوگ میرے کو انگلیاں اٹھا رہے, دیوانے پاگل ہیں, وہ لوگ نہیں جانتے کوثر محی الدین ہے یہاں پر. لنگر ہاؤس کا وہ 2005 کا واقعہ یاد ہے, بچی عائشہ کا یاد ہے. اب میں بولا تو ان کو پھر سے درد ہوگا پیٹ میں. ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا. مجھے اور ہمارے مجلس کے اراکین کو معلوم کہ کیسے تکلیف سے مشکلات میں ہم نے شہر کے امن کو پرامن رکھا. اور رات مانے جب اس کی لاش جلی ہوئی لاش آئی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے. ان کے بھائی آج بھی ہے نا, 2-3 بھائی ہے نا. ارے ہم جانتے سب یہ, انہوں آ کے ہمارے کو سکھا رہے, یہ ہمارا شہر ہے, ہم جانتے کیسا کرنا. یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ بول رہے اولڈ سٹی میں پاتا بستی میں یہ, ارے پاتا بستی کیا کر رہا ہے بھائی, بڑے آ کے چلے گئے, کچھ نہیں کر سکے. انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. آؤ مقابلہ کرو, دیکھیں گے کیا کرتے تم. بات کرے گی پاتا بستی, اولڈ سٹی. یہ اولڈ سٹی میں بہادر لوگ رہتے, جس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, دلت بھی ہے.
ہمارے آدیواسی لوگ بھی ہمارا کارپوریٹر ہے نائک، راج موہن ہمارا کارپوریٹر ہے، سوامی یادو ہمارا کارپوریٹر ہے. انہی کافی ہے بی جے پی کے لیے. میرا ٹائم بعد میں آتا. تم سوامی یادو، راج موہن سے، نائک سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. مگر اب بول رہے اردو کو ہم وہ، ارے کیا اردو میری زبان نہیں ہے؟ اردو ملک کی آزادی میں، جدوجہد آزادی میں استعمال ہوئی زبان ہے. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو سے نکلا نا، مگر اردو سے نفرت. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیار رہیے. 1 سال سوا سال ہے اسمبلی الیکشن کو. ذرا تھوڑا حرکت میں رہیے، اس میں برکت ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی دماغوں میں ان کے جال ہے، خواب دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، ہم اپنے دشمن کو کبھی کمتر نہیں سمجھتے. ہم اپنے سیاسی حریف کو عزت دیتے ہیں اور عزت دے کر پوری تیاری سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار تھے، ہمیشہ تیار رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی. آج ہماری میٹنگ ہوئی اختر الایمان شاہ نواز صاحب کے ساتھ، انظر نعیمی صاحب کے ساتھ، آفتاب صاحب کے ساتھ. اور آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بہار میں مجلس لڑے گی، پارلیمنٹ کا الیکشن بھی انشاءاللہ تعالی. آپ ہم کو نہیں روک سکتے، ہمارا جمہوری حق ہے. نہیں آپ لڑے تو ووٹ کٹ جاتے. ارے میرے ووٹ سے موڈی نہیں جیت رہا، تمہارے ووٹ سے موڈی جیت رہا. میرے ووٹ سے تمہاری عزت بچ رہی. اگر اتر پردیش کا مسلمان جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ نہیں دیتا سماج وادی پارٹی کو، تو اکھلیش اپنے گھر سے منہ نہیں دکھا سکتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے. مگر ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. یاد رکھیے آنے والے حالات، آنے والے نفرت کے طوفان اور رہیں گے. ان نفرتوں کے طوفان کا اگر ہم کو رخ موڑنا ہے تو رخ کیسے موڑا جاتا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل. اور عمل کیا ہے؟ اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. تو آپ تمام کو دلی مبارکباد عید کی، اور اس رمضان کے اسپرٹ کو برقرار رکھیے. مظلوموں کا ساتھ دیجئے، غریبوں کی مدد کریے اور جماعت کو اور مضبوط کریے. اور میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یاقوت پر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جہاں پر ابتدائیاں بن چکی ہیں اور جہاں کہیں بھی ابتدائی بنی، میں آ کر اس ابتدائی صدر کے گھر کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاؤں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرا ابتدائی کا صدر. تو ہماری کوشش یہی ہے، آپ جماعت کو اور مضبوط کریے اور ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے. آپ کو پھر سے عید کی مبارکباد.